بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے شیخ پورہ سے ولی محمد صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ بھول جاتا ہے تو اس پر کیا لازم ہے، یا اور کوئی چیز بھول جاتا ہے پڑھنے میں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا نماز میں کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح آمین کہنا بھی سنت ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص سنتیں بھول جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ تاہم سجدہ سہو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر سجدہ سہو نہ ہی کرتا تو اس پر کچھ نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ کوئی انسان اقوال و افعال میں سے کوئی بھی مستحب فعل بھول جاتا ہے اور اس کی عادت تھی کہ وہ مستحب فعل پابندی سے کیا کرتا تھا، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کامل صورت میں پیدا ہونے والے نقص کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرے۔ یہ سجدہ سہو واجب میں کمی کا نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں عام ہے کہ ہر سہو میں 2 سجدے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو 2 سجدے کرے، یہ حدیث بھی واضح ہے۔ چنانچہ اگر کچھ ایسی سنت ترک کر دیتا ہے جسے کرنا اس کا عادت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے سجدہ سہو کرنا مسنون نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس نے رہ جانے سے یہ مسنون عمل کرنا تھا، تو اس لیے وہ بھول گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا خط ہے مردان سے خانزیب گل صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کسی رفاہی کام کے لیے میں نے اپنے باس سے ڈرتے ہوئے چندہ دیا، اگر مجھے مکمل اختیار ہوتا تو میں ایک دھیلا بھی نہ دیتا، تو کیا مجھے اس سے کوئی ثواب ملے گا؟ تو اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ کو اپنے اس عمل پر اجر نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے یہ رقم دیتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا۔ آپ نے تو اپنی جو ڈائریکٹر ہے، مدیر ہے، اس سے ڈرتے ہوئے یہ چندہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ثابت ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چنانچہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو لہذا پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی جب نیت نہیں تھی، آپ کے دل میں تو صرف اس کی وجہ سے تھا، تو اس پہ آپ کو کوئی اجر نہیں مل سکتا ہے۔ اور تیسرا خط ملا ہے چمن سے نورزئی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک ویب سائٹ کا مالک ہوں اور میں اس میں تشہیری اعلانات لگاتا ہوں، اور بعض دفعہ اس میں عورتوں کی تصاویر بھی آ جاتی ہیں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، تو کیا میں اپنی اسی ویب سائٹ پہ اس قسم کے اشتہارات لگا سکتا ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اعلانات کی تشہیر کے لیے ویب سائٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اعلانات یا اشتہارات شرعی قواعد و ضوابط کے تحت ہوں۔ مثلا عورتوں کی تصاویر نہ ہو، کوئی موسیقی نہ ہو، حرام چیزوں کی کوئی خریداری کی دعوت نہ ہو، سودی لین دین کا کوئی رواج نہ دیں، غیر اخلاقی تفریح اور سیاحت کو فروغ نہ دیں، بلکہ مشکوک سرگرمیوں کی بھی دعوت نہ دیں جو کہ ہمارے معاشرے کو برباد کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنا یہ کام کرتے ہوئے مسلمانوں کے اخلاق، اموال اور عزت کے پاسدار ہیں۔ اس لیے اگر آپ اعلانہ اس میں اشتہارات لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نگراں و نگہبان سمجھیں گے تو تبھی یہ پاسداری مکمل ہوگی، لیکن اگر آپ کوتاہی کا شکار ہو گئے اور حرام چیزوں کی ترویج کے لیے معاون بن گئے اور معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہ اور امانت میں خیانت کے مرتکب بن جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو، نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو کہ تم اس سے ناواقف نہیں ہو۔ یہ خط ہمیں ملا ہے میرپور سے غلام محمد صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دکان خریدی ہے جس میں پہلے کرایہ دار موجود تھا، لیکن اس کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، تو مالک نے اس کو ختم کرنے سے 3 ماہ قبل آگاہ کر دیا تھا کہ اگر وہ دکان خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے۔ مالک نے کرایہ دار کا کافی خیال رکھا، اسے مہلت دیتا گیا، کئی بار بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ جب مجھے اس کے بارے میں علم ہوا تو میں نے جا کر اس کا سودا کر لیا، اور اس وقت دکان کے مالک نے دکان کو خالی کروا لیا تھا، اس پر اپنا تالا بھی لگا لیا تھا۔ تاہم مذکورہ کرایہ دار کا کچھ سامان ابھی باقی تھا جو اس نے جلدی وہاں سے اٹھانا تھا، تو جس وقت دکان کی چابی لی گئی اس وقت بھی سامان موجود تھا۔ مذکورہ کرایہ دار سے یہ بات ہوئی کہ اب رات کا وقت کافی گزر چکا ہے، صبح وہ سامان لے جائے گا۔ یہ بات کسی کے سامنے نہیں ہوئی تھی بلکہ ہماری آپس میں مفاہمت تھی۔ اب کچھ لوگ اس کو اکسا رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہو گئی، سودے پہ سودا ہو گیا، تو اس بارے میں اب کیا کیا جائے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا حرام ہے، یا اس کی قیمت لگانے پر قیمت لگانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اس کے سودے پہ سودا نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا بھائی ہے،
چنانچہ کسی مومن کے لیے اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا حلال نہیں ہے، نہ ہی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ چھوڑ دے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے، نہ ہی اپنے بھائی کی قیمت لگانے پر قیمت لگائے۔ اور اس کی شرح میں علامہ نووی فرماتے ہیں کہ بیع پر بیع کی مثال یہ ہے کہ مدت خیار میں کوئی کسی خریدار سے یہ کہے کہ یہ خریدی ہوئی چیز تم واپس کر دو، میں تمہیں یہی چیز اس سے بھی سستے داموں میں دیتا ہوں، یا اس سے اچھی چیز اسی قیمت میں دیتا ہوں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی دکاندار مدت خیار میں کہے کہ یہ سودا کینسل کر دو، میں تمہیں اس سے زیادہ دام دوں گا، یہ ایسی ہی کوئی بات کہے۔ اور قیمت پر قیمت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار اور خریدار دونوں لین دین پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے لین دین نہیں کیا۔ ایسی صورت میں دکاندار سے کوئی اور شخص آ کے کہتا ہے کہ میں تم سے خریدتا ہوں، تو یہ بھی اس وقت حرام ہے جبکہ قیمت طے ہو چکی ہے۔ تو مدت خیار کی شرط لگانے میں یہ ایک رائے ہے، جبکہ راجح موقف یہی ہے کہ مدت خیار ہو یا نہ ہو، سودے پر سودا کرنا منع ہے۔ اسی لیے اپنے دینی بھائی کی بیع پر بیع کرنا جائز نہیں ہے، یا پھر عقد پورے ہونے کے بعد یا اجرت طے ہو جانے کے بعد کوئی اور اجرت لگائے، کیونکہ اس سے دل میں پشیمانی پیدا ہوگی، دل میں منفی خیالات آئیں گے، اور عین ممکن ہے کہ انسان یہ معاہدہ فسخ کرنے کے لیے حیلے بازی کرنے لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی ذکر کردہ صورت میں بیع پر بیع نہیں ہے، کیونکہ سوال میں مذکورہ کرایہ دار کے ساتھ معاملہ طے ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، نیا کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا۔ نہ ہی قیمت پر قیمت لگانا لازم آتا ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بائع اور مشتری کا کسی قیمت پر متفق ہو جانا ہوتا ہے، یعنی فریقین کسی قیمت پر متفق ہو جائیں اور کوئی آ کر کہے کہ میں اس سے زیادہ قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں، اور صورت مسئولہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے اگر کوئی اتنی دیر تک خریداری کو حتمی شکل نہ دے تو اسے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ خریدنا ہی نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں بائع کو انتظار کرنے کا مکلف نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی اس کچے خریدار کی وجہ سے کسی دوسرے کو خریداری سے روکا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دکان کی خریداری کی وجہ سے آپ پر کچھ نہیں ہے، نہ ہی آپ کو لوگوں کی باتوں میں آ کر مہینے بھر انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر بائع کرایہ دار کو دکان فروخت کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا کرایہ دار کی لگائی ہوئی قیمت کو مسترد کر دیتا ہے تو اب آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خریداری کے لیے آگیں اور قیمت لگائیں، تو اس صورت میں بائع پر کرایہ دار کے حق میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بیع پر بیع اور قیمت پر قیمت اس وقت ہوتی ہے جب فریقین خریداری کو حتمی شکل دینے کی طرف جا رہے ہوں، دونوں راضی ہوں اور وہ اسے جلد ہی کنفرم کرنے والے ہوں، جیسے کہ اس کی تفصیل آپ کو بتائی گئی۔ تو اب یہاں دکان آپ نے خرید لی ہے، اب اگر یہ کرایہ دار اس دکان کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اور اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔